سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، اللہ کا بھروسہ۔ ہم مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کس طریقے سے کرنی چاہیے تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سپورٹ کریں تاکہ ہم اچھی اچھی ویڈیو آپ کو لا کر دیتے رہیں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ایک دن پوری دنیا کا حال یہی ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ساری زمینیں ہلا دی جائیں گی اور ساری دنیا ویران ہو جائے گی۔ ایک مکان تو کیا، ایک درخت بھی زمین پر نہیں ہوگا، سناٹا، سب فنش۔ ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ مجھ سے بلکہ میرے پاس کچھ لوگوں نے واٹس ایپ بھیجا کہ پیشن گوئی ہے کہ 48 سے 72 گھنٹے میں ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور 9 دوسرے ملکوں میں اسی طریقے کا زلزلہ آئے گا۔ حضرت اس کے بارے میں دعا کیجیے۔ پریشان ہیں لوگ، تصور سے پریشان ہیں، کچھ تو پڑھ کر پریشان ہیں، لیکن کچھ لوگ تو اتنے بے حس ہیں کہ ترکیہ کے زلزلے کے مناظر ٹی وی پر دیکھنے کے بعد بھی نہ پکچر چھوٹ رہی ہے، نہ گانے چھوٹ رہے ہیں، نہ توبہ استغفار کی طرف مائل ہو رہے ہیں، نہ اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہی عیاشی، وہی برائیاں، وہی بدکرداریاں، وہی گناہوں کے دلدل میں ڈوب جانا۔ کتنوں نے توبہ کی، کتنوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، کتنے بارگاہ سمدیت میں جھکے۔ اگر آپ پوری دنیا کا پرسنٹیج نکالیں گے تو الا ماشاء اللہ شاید ہی کسی کی طبیعت مائل ہوئی ہو۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے، جس کا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جائے اس کو پھر کوئی حادثات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ میں آج سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ہی بات عرض کروں گا، لیکن اس بات کو عرض کرنے سے پہلے قرآن کی روشنی میں سمجھانا چاہوں گا کہ اس ایک بات پر خواجہ کا جو عمل تھا وہ قرآن کی روشنی میں کتنا اسٹرانگ تھا۔ سورہ توبہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی، جس میں رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قل، تم کہہ دو۔ یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، جب قرآن مقدس میں قل کہا جائے تو اب یہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ حضور کو دیا جا رہا ہے، قل، تم کہو، تو اب یہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ یہ حکم حضور کو دیا جا رہا ہے، قل، تم کہو۔ اب ہر کوئی یہ بات نہیں کہے۔ اسی لیے جب قرآن نے کہا قل ان، حضور کہہ سکتے ہیں، آدمی نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہنے کا حق حضور ہی کو ہے، اس لیے کہ رب نے حضور سے فرمایا قل۔ آپ نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ حضور ہماری طرح ہیں؟ تو رب نے فرمایا قل، تم کہہ دو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو نہیں پہنچیں گی کوئی مصیبت
یا ہم کو پہنچتی ہے وہی مصیبت جو اللہ نے لکھ دی ہے، وہی مصیبت ہم کو پہنچے گی جسے اللہ نے لکھ دی ہے۔ اگر اللہ نے مصیبت نہیں لکھی تو نہیں آئے گی، اور اللہ نے مصیبت لکھ دی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ تقدیر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اسے ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مصیبتیں آنے سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور جب لکھی جا چکی ہیں تو وہ آئیں گی، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اب اس کو میں ترکیہ کی معاملات کو سامنے رکھ کر سمجھاؤں۔ یوٹیوب پر آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، ننھے ننھے بچے ملبے کے نیچے سے 3 دن کے بعد زندہ نکل رہے ہیں۔ پانی کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، کھانے کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے زندگی لکھی تھی تو کوئی مار نہ سکا، کوئی نہیں مار سکتا۔ قدرت نے اس کی زندگی لکھی تھی، وہ جیے گا، اور اگر وہ مارنا چاہے تو کوئی زلزلے کی ضرورت نہیں، ٹھوکر لگی اور آدمی گرا اور چلا گیا۔ یہاں سے یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک اور عقیدہ تھوڑا سا پختہ کر لیں، جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ شراب اور جوے کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ طوائفوں کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ آوارگی اور حرام کاروبار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اسی میں ہماری روزی لکھی ہوئی ہے، تو میں ان کو سمجھا دوں کہ آپ اللہ سے حلال مانگو نا، حلال مانگو، اور یہ عقیدہ درست کر لو۔ جس طریقے سے ہر مذہب کا ماننے والا انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، آ کر کے رہے گی، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، اور موت کے حوالے سے قرآن نے کہہ دیا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور پھر موت کی جگہ نہیں بتائی گئی، کہاں مرو گے کوئی نہیں جانتا۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ زمین پر تم مرو گے تمہیں نہیں معلوم۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص موجود تھا، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام لباس بشری میں تشریف لائے، اس کو گھر رہے تھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور یہ مجھے گھر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تم کیوں گھر رہے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا سلیمان علیہ السلام، اس کی روح تو مجھے چین میں قبض کرنی تھی، یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس شخص نے معذرت چاہی، حضور یہ مجھے گھر رہا ہے، مجھے کہیں بھیج دو۔ ہوا میں اڑا کر چین بھیج دیے، وہاں اسرائیل علیہ السلام پہنچ کر روح قبض کر لی۔ موت ایسی سچائی ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت ایسی سچائی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے ایک دوست تھے، ان کے غیر مسلم پارٹنر تھے، اس دوست کی پوزیشن کینسر کی وجہ سے بڑی سخت تھی، جاں بلد تھے، جاں کنی کا عالم تھا، اور وہ غیر مسلم کاروباری لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ میں بھی پہنچا، اور دیکھ کر کے جب میں لوٹا تو اس
दोस्त के भाई ने मुझसे कहा डॉक्टर कह रहा है 5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन दोगे तो कुछ थोड़ी सी तबीयत स्टेबल हो सकती है, हजरत आपको क्या लगता है? मैंने कहा भाई सकरात जैसी पोजीशन मुझे लग रही है, आगे आपकी मर्जी की बात है। लेकिन वो गैर मुस्लिम हजरात खड़े थे तो मैंने फिर समझाना शुरू किया मौत के बारे में। गौर से सुनिएगा, मैंने कहा अगर आप ये तसव्वुर करते हो कि इसे मौत से बचा ले जाएंगे, नहीं बचा सकते, मौत उसके वक्त पर आएगी। और यही वो वक्त है जहां ताकतवर भी खुदा के सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। किस तरीके से? इसको कुरान ने मेंशन किया, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनी तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। कुरान कह रहा है जब रूह हलक में अटकती है तो तुम करीब रहकर उस बंदे को तक रहे होते हो। देखिए ना, कोई अरबपति है और वो अरबपति उसका बेटा अगर बीमार है तो कहेगा मैं सारी दौलत खर्च करके मेरे अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहता हूं। डॉक्टर्स को खड़ा करेगा, डॉक्टर साहब आप यहीं रहें, जितनी फीस हो आप ले लीजिएगा, आप जाएं तो किसी और डॉक्टर को खड़ा रखें, लेकिन मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए, आप ट्रीटमेंट बराबर करें। डॉक्टर खड़ा है, बाप भी खड़ा है, मां भी खड़ी है, मरीज लेटा हुआ है। सब क्यों खड़े हैं? रूह न निकले। सब करीब क्यों हैं? ताकि उस वक्त की उसकी गुफ्तगू भी समझें और उसके लिए कुछ इंतजाम भी कर सके। लेकिन मौला फरमाता है, अल्लाहु अकबर, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम। ऐ बंदो तुम समझ रहे हो तुम इसके करीब हो, लेकिन हम तो तुम सबसे ज्यादा इससे करीब हैं। ये अल्लाह फरमा रहा है, तुम समझ रहे हो कि तुम इसके करीब हो, अल्लाह फरमाता है तुमसे ज्यादा तो हम इसके करीब हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम हमको देख नहीं सकते। और फिर आगे कुरान कहता है लगाओ तुम्हारा सोर्स जितना लगाना है, डॉक्टर बुलाओ, करीब खड़े रहो, खुद को ताकतवर समझ रहे हो, कुव्वत वाला समझ रहे हो, आओ इस वक्त मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। ये मेरे मौला का चैलेंज है। क्या चैलेंज? फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम ताकतवर हो तो हम रूह निकाल रहे हैं, तुम लौटा करके बता दो। अगर सच्चे हो तो लौटा कर बता दो। कोई बचा सकता है? जवाब दीजिए। कोई नहीं बचा सकता। मौत उसके वक्त पर आकर के ही रहती है। तो तवज्जो चाहूंगा, यकीन रखो जिस वक्त तुम्हारी मौत लिखी है वो उस वक्त आकर के ही रहेगी। ऐसे ही आज के इस जलसे के अंदर सब ये बात जहन के अंदर रखो, तुम्हारी तकदीर में अल्लाह ने जितना रिस्क लिखा है वो तुमको मिल करके ही रहेगा। तुम्हारी रोजी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह ने जितनी तुम्हारी तकदीर में रोजी लिखी है वो तुम्हें मिल करके रहेगी। इसलिए खुदा के लिए हराम कमाई की तरफ कभी तवज्जो मत देना, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को हलाल पसंद है और तुम्हारे हिस्से की हलाल रोजी तुम्हें मिल करके रहेगी। तो कुरान कहता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर वही तुम्हें पहुंचेगा, वही हमको पहुंचेगा जो कुछ अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। दुनिया तुम्हें मुसीबत देना चाहे और अल्लाह न चाहे तो कुछ नहीं होगा, और दुनिया तुम्हें राहत देना चाहे और अल्लाह ने किस्मत में मुसीबत लिखी है तो कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। यही वजह है कि अल्लाह के बरगुजीदा बंदों ने अल्लाह के फैसले पर अपने आप को सरेंडर कर दिया।
میری بہنیں موجود ہیں، ایک بڑی پیاری بات ان کو سمجھا دوں۔ ایک بڑھیا ضعیفہ خاتون جا رہی تھی، پیر کا ناخن نکل گیا۔ میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں جب موضوع کی مناسبت سے آ جاتا ہے۔ پیر کا ناخن نکل گیا، وہ مسکرا رہی ہے۔ ناخون کے نکلنے پر درد ہوتا ہے، ناخون کے نکلنے پر تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ بڑھیا مسکرا رہی تھی۔ لوگوں نے کہا مائی تجھے درد نہیں ہوتا؟ تو جواب میں کہتی ہے نہیں مجھے کچھ بھی نہیں۔ کہا مائی مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو اب اس کا جواب سنیے۔ وہ کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ کیا میں چاہتی تھی میرا ناخن نکلے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا پھر کس کے چاہے سے ناخن نکلا؟ کہا رب کے چاہے سے۔ تو بولے میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ مولا تو جس میں راضی اس میں میں بھی راضی ہوں۔ اگر لکھی ہوئی مصیبت ہے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ترکیہ کی مصیبت لکھی تھی، سیریا کی مصیبت لکھی تھی، ان کی موت اس وقت کی لکھی ہوئی تھی، آ کر کے رہی، کوئی بچا نہیں سکا۔ اب جب مصیبت، پریشانیاں، تکالیف تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اور ہم تقدیر پڑھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا، کل مصیبت آئے گی کہ راحت ہمیں نہیں معلوم، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں فرمایا گیا کہ اپنے رب سے اچھی امید رکھو، اور جیسی تم امید رکھو گے مولا اسی طرح سے تمہارے ساتھ پیش بھی آئے گا۔ اس لیے کہ جو تقدیر لکھنے والا ہے، قلم تو خشک ہو گیا لیکن سب کچھ اس کے دست قدرت میں، اس سے کوئی پوچھنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا، وہ جو چاہے کرے۔ ان ربک فعال لما یرید، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے وہ سو کرے۔ اب جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ مصیبتیں وہی ہم کو پہنچیں گی جو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھ دی ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حصے میں اللہ نے مصیبت لکھی ہے یا راحت لکھی ہے، تو اپنے رب سے اچھی امید رکھیں کہ مولا تو رحمان و رحیم ہے، ہمیں تجھ سے امید ہے کہ تو کرم کی نظر فرمائے گا۔ آگے فرمایا ہوا مولانا۔ اب دیکھیے نا قرآن کا اسلوب دیکھیے، اللہ ما کتب اللہ فرمایا، اور فرمایا ہوا مولانا، جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے وہی تو ہمارا مولا ہے، وہی تو ہمارا مالک ہے، وہی تو ہمارا پالنہار حقیقی ہے، اور خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مہربانی کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، اور اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ انسانوں میں حضور سے زیادہ کوئی غمخوار نہیں ہے، اور معبود برحق سے بڑھ کر کے کوئی رحمان و رحیم نہیں۔ اب یہاں تک جب بات آ گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ وہی ہمارا مولا ہے، ہم کہتے بھی ہیں ہمیں پیدا تو نے کیا، زندگی تو نے عطا فرمائی، موت تیرے دست قدرت میں، رزق تیرے دست قدرت میں، عزت تیرے دست قدرت میں، ذلت تیرے دست قدرت میں، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ ہم نے جب یہ کہہ دیا تو اب قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اب مومنین کو چاہیے کہ جس کو تم مولا کہہ رہے ہو اسی پر تم بھروسہ کرو، تمہارا بھروسہ تمہارے رب پر ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ تمہارے پالنہار حقیقی پر ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ خالق کائنات پر ہونا چاہیے، اپنے رب پر توکل کرو، کامل بھروسہ کرو۔ اور قرآن نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھروسے کا معاملہ اللہ نے حضور سے بھی فرمایا،
औलियाए किराम की पूरी जिंदगी अल्लाह पर तवक्कुल करने में गुजरी है, मखलूक पर कभी भरोसा नहीं किया उन्होंने, मखलूक पर। इसी पर मौला अली की एक बात मुझे याद आती है। आजकल तो बहुत सारी मौला अली से मंसूब गलत बातें भी की जाती हैं, लेकिन मौला अली को पढ़ना है। एक किताब तहरीक की तरफ से शाये होने वाली है इंशाअल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हो के तकरीबन 100 से जायद अकवाल जो ऑथेंटिक हैं, वो अकवाल आएंगे आपके सामने। मौला अली का कौल इतना प्यारा है, याद रखो। इरशाद फरमाते हैं तवक्कुल के बारे में, अल्लाह पर भरोसे के बारे में, फरमाते हैं जो तुम्हारे पास है, तवज्जो चाहूंगा, जो तुम्हारे पास है उस पर भरोसा करने की बजाय जो रब के पास है उस पर भरोसा करो, इसलिए कि तुम्हारे पास तो कल खत्म हो जाएगा और मौला के पास तो कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइना, अल्लाह फरमाता है मेरे पास सिर्फ एक चीज का खजाना, सारी चीजों का खजाना मेरे पास ही है। आज इंसान पर आदमी भरोसा कर लेता है, कुदरत पर नहीं करता। कभी आपने एक छोटी सी चिड़िया को देखा? वो दरख्त के डाल पे, पतली सी डाल, लेकिन सो जाती है आराम से, आंख लग जाती है उसकी। न दाएं जानिब कोई दीवार, न बाएं जानिब कोई दीवार, कोई संभालने वाला नहीं, दरख्त की डाल पर है और सो जाती है। ऐ चिड़िया, तुझे गिरने का डर नहीं लगता? तो जवाब देगी चिड़िया, मेरा मौला बहुत बड़ा है, वो उस पर मेरा तवक्कुल है। इसीलिए हुजूर ने मिसाल भी जब पेश फरमाई तो फरमाया जिस तरीके से परिंदे अल्लाह पर भरोसा करते हैं, ऐसे बंदा खुदा पर भरोसा कर ले तो जिस तरह अल्लाह परिंदे को रिज़्क़ अता करता है, ऐसे बंदों को रिज़्क़ अता फरमाए। अब यहां जाहिर सी बात है, मैं जिस इलाके में आया हूं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे अनपढ़ लोग हैं, माशाअल्लाह काफी पढ़े लिखे लोग होंगे। एक नुक्ता अर्ज कर देता हूं, तारीखी जुमला जिंदगी भर के लिए याद रखना। हमारी पोजीशन ये होती है, हम अपने बच्चे को कीमती मोबाइल दिलाते हैं, कीमती गाड़ियां दिलाते हैं, कीमती खिलौने दिलाते हैं, कीमती कपड़े पहनाते हैं और सोचते हैं यही हमारे बच्चों की जरूरत है। चिड़िया से आप सीखो। किससे? बोलिए। चिड़िया अपने बच्चे के लिए घोंसला नहीं बनाती, उड़ना सिखाती है। तुम जीना सिखाओ अपने बच्चों को, जीने का तरीका सिखाओ, कैसे जीना चाहिए, उन्हें अखलाक सिखाओ। पूछा किसी पूछने वाले ने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बाप बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा कौन सा है? तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा अच्छे अखलाक हैं। ये सबसे बड़ा तोहफा, और ये हम सिखाते नहीं इसलिए कि खुद ही अखलाक से गिरे हुए हैं, खुद ही अखलाक से गिरे हुए। तो अर्ज ये कर रहा था तवक्कुल। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, जालिमों के जुल्म से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। इस पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हमेशा रहे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।